يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. دوستو، اس وقت جو بڑی بڑی غلطیاں ہماری قوم سے ہو رہی ہیں اس وقت، ایک تو یہ کہ ہم تعلیم کے اوپر بالکل ہی زور نہیں دے رہے ہیں. ہم نے تعلیم کی افادیت، ہم نے تعلیم کی اہمیت، امپورٹنس کیا ہے ایجوکیشن کی، اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں. جبکہ اسلام اس کے اوپر بہت سختی سے زور دیتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو اجاگر کرتا ہے. قرآن مقدس کی سب سے پہلی وحی ہی تعلیم کو لے کر تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایجوکیشن حاصل کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان اس کو بھلا بیٹھے ہیں. دوسری جو چیز ہے دوستو، جو بڑی غلطی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہم اسلام کو محدود کر بیٹھے ہیں. ہم نے اسلام کو 5 پلرز میں محدود کر دیا ہے. وہ 5 پلرز جو ہمیں بچپن میں سکھائے جاتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. پہلا، ہمیں کلمہ سکھایا جاتا ہے. بچہ سنتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوستو، یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تبھی تو ایمان ہمارا باقی ہے. اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھتے تو سمجھو ایمان ہمارا گیا، زیرو ہو گئے ہیں ہم ایمان سے. کوئی کنیکشن ہی نہیں بچا ہمارا اللہ سے اور اس کے رسول سے. اور جو 4 پلرز بچے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دراصل ہم نے انہی 5 چیزوں میں، انہی 5 پلرز میں اسلام کو محدود کر رکھا ہے. ہم انہی 5 چیزوں کو مکمل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، مکمل دین سمجھ بیٹھے ہیں. بہت سارے گھروں میں آپ جائیے، ماشاءاللہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیسے سے نوازا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کے نیبر، آپ کے پڑوسی جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ سے ناخوش ہیں، آپ سے انبن ہے، ان میں آپ سے بنتی نہیں ہیں، تو پھر آپ جواب دہ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. آپ جواب دہ ہوں گے آخرت میں. آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، ایک اچھے روزدار ہو سکتے ہیں، آپ صدقہ کرنے والے بہترین ہو سکتے ہیں، آپ ایک حاجی بہترین ہو سکتے ہیں، آپ ایک نمازی بہترین ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے مومن نہیں ہو سکتے. آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ خوش فہمی میں ہیں، آپ خوش فہمی میں ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور روز 1-2 پارے کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر کے برابر میں جو رہتے ہیں، آپ کے نیبرز، آپ کے پڑوسی، آپ کی ان سے نہیں بنتی، تو پھر یاد رکھیے، یو آر ناٹ اے ٹرو مومن ایٹ آل، یو آر ناٹ اے ٹرو مسلم ایٹ آل. آپ سچے مومن نہیں ہو سکتے، آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، ان سے آپ کی انبن ہے. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ کتنے بھی روزے رکھ لیں، آپ کتنی بھی تلاوت کر لیں، آپ کی نمازوں کا، آپ کے روزوں کا، آپ کی تلاوتوں کا کوئی حاصل نہیں. دوستو، ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں یہ حدیث، جس میں بتایا گیا ہے
کہ ایک مومن اگر دوسرے مومن سے ناراض ہے، بات چیت نہیں ان میں، انبن ہے، دلوں میں میل بیٹھ گیا ہے ان کے تعلق سے ایک دوسروں کے دلوں میں، اور اس ناراضگی پر 3 دن گزر گئے، یعنی 3 دن تک وہ شخص آپس میں نہیں بولے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور ان دونوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو پہلے سلام کے ذریعے جو سب سے پہلے پہل کرے، جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے، جو سب سے پہلے بات چیت کرنے کی پہل کرے۔ دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں میل جمع ہوا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے صاف کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا صاف کرتے ہیں؟ صبح میں اٹھتے ہی ہم اپنے دانتوں کو برش سے صاف کرتے ہیں۔ صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چہرہ صاف کرتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں، کپڑے گندے ہوں تو کپڑے صاف کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دل کو صاف کیا؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ افسوس اس کے لیے کوئی انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے برش نہیں ہے، کوئی صابن بھی نہیں ہے، کوئی پیسٹ نہیں، کوئی کریم نہیں ہے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے، اس کی پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ اگر انسان میں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے محبت، آخرت سے ڈر، اگر یہ انسان کے اندر ہے تو معاف کرنے لگے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں معاف کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ میرے پاس دل کو بالکل صاف و شفاف لے کے آئے گا، میں اسے جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ دوستو ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اجسامکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شہرت کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ صرف تمہاری خشیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور کتنا ڈر ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے محبت ہے، تمہاری نیت کیسی ہے۔ دوستو نیتیں بڑی ہونی چاہیے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے، نیتیں صاف ہونی چاہیے، حسد بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دلوں میں حسد ہے، جلن ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کامیابی کو ایمان سے نہیں جوڑ رہے، آپ کامیابی کو روپیوں پیسوں سے جوڑ رہے، آپ کامیابی کو کسی اور چیز سے جوڑ رہے۔ دوستو اگر ایسا ہوتا، کامیابی پیسوں سے ہوتی، اگر کامیابی شہرت سے ہوتی، اگر کامیابی دولت سے ہوتی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ پیسوں کو ٹھکراتے نہیں، پیسے کو اپناتے، پیسوں سے بھاگتے نہیں، پیسے کو جمع کرتے۔ انہوں نے پیسوں کو ٹھکرا دیا تو کامیابی پیسوں سے نہیں ہے، کامیابی کو پیسوں سے تصور نہ کریے۔ پیسے یقیناً ضرورت ہیں، کامیابی ہرگز نہیں، اور نہ ہی پیسے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ آپ پیسے کمائیں اور خوب کمائیں، لیکن حلال طریقے سے کمائیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ پیسے خوب کمائیں، لیکن کسی کے تعلق سے دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کامیاب دیکھ کر جلن نہیں ہونی چاہیے،
آج ہم وعدہ کرتے ہیں مل کر سب لوگ کہ ہم اپنے نیتوں کو صاف رکھیں گے، اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے، اپنے دلوں کو صاف و شفاف رکھیں گے، بغض سے، حسد سے، جلن سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اور لوگوں کو ہمیں معاف کرنا ہے، لوگوں کو ہمیں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے معاف کرنا۔ تو آئیے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم قسم لیتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہیں گے، ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں گے، ٹھیک اسی طرح جیسے ہم اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے چہرے کی صفائی کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي